فقد قال الصادق علیہ السلام البنون نعیم والبنات حسنات واللہ یسأل عن النعیم ویثیب علی الحسنات صلوات۔ ہماری گفتگو گناہ کبیرہ کے متعلق ہو رہی تھی اور فشار قبر کے متعلق مناسبت سے کچھ حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ فشار قبر کے اسباب میں سے اور باعث میں سے ایک جو چیز ذکر کی گئی ہے اہل بیت علیہ السلام سے مروی احادیث مبارکہ میں، وہ ہے کہ تضییع النعیم، نعمتوں کو ضائع کرنا۔ تو اس مناسبت سے مختصر سا نعمتوں کے متعلق عرض کرنا چاہتا تھا۔ یہ حدیث مبارک جو پچھلی خطبہ میں بھی عنوان کلام قرار دی تھی اور اس خطبہ میں بھی، اس میں حضرت امام صادق علیہ السلام نے بیٹوں کو نعمت قرار دیا ہے اور بیٹیوں کو نیکیاں، اور پھر فرمایا ہے کہ خداوند متعال نعمتوں کے متعلق پوچھے گا، نعمتوں کے متعلق سوال کرے گا اور نیکیوں پر اجر دے گا، ثواب دے گا۔ بس بیٹیاں صرف ثواب کا باعث بنتی ہیں، اور بیٹے جو ہیں ان کے متعلق بارگاہ ربوبی میں ہر شخص نے جواب دہ ہونا ہے۔ البتہ ایک وضاحت یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں سورہ مبارکہ یاسین کے متعلق، کہ جو شخص پڑھتا ہے ملائکہ جو ہے وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان ملائکہ کی تعداد کے متعلق احادیث مبارکہ مختلف ہیں۔ کچھ احادیث میں 1,00,000 ملائکہ کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن جو میں نے حدیث تلاوت کی تھی اس میں 30,000 ملائکہ کا تذکرہ ہے، لیکن میں نے وہ خطبہ سنا تو نہیں ہے، لیکن میرے ذہن میں ہے کہ شاید میں 70,000 ملائکہ کہہ گیا ہوں، تو وہ غلطی تھی میری، یا صدقۃ لسانی کے منہ سے 70,000 نکل گیا، جبکہ 30,000 ملائکہ کا حدیث میں ذکر آیا ہے۔ اب نعمتیں جو ہیں وہ ہر شخص کا اپنا مزاج اور سوچ ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز نعمت ہے یا یہ چیز نعمت نہیں ہے، لیکن ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی جستجو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کسی بھی نعمت پہ آپ الحمدللہ رب العالمین کہہ دیتے ہیں، شکرا للہ کہہ دیتے ہیں، تو اس نعمت کا شکر ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ایک حدیث مبارک میں آزمائشوں، مصیبتوں اور مشکلات اور نعمتوں کی درجہ بندی فرمائی ہے کہ یہ اس سے بڑی ہے، یہ اس سے بڑی ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ ان من البلاء الا وان من البلاء الفاقہ، مشکلات میں سے، آزمائش میں سے اور بلا میں سے ایک چیز ہے ناداری، کہ انسان کے پاس اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے معاش کا انتظام نہ ہو۔
یہ بلا ہے۔ وشد من الفاقۃ مرض البدن، اور فاقہ سے بھی سخت تر جو آزمائش ہے وہ ہے انسان کے بدن میں مرض کا پایا جانا۔ یہ اس سے زیادہ شدید بلا ہے، شدید آزمائش ہے۔ واشد من مرض البدن مرض القلب، اور بدن کی مرض سے زیادہ شدید اور سخت دل کا مریض ہونا ہے۔ یہ دل کا مریض ہونا یہ اس کی وہ مادی حیثیت کا مرض نہیں ہے، یہ ہے جو قرآن کریم نے فرمایا ہے حق کے مقابلے میں جو لوگ اکڑ بازی کرتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے۔ یہ وہ مرض ہے چونکہ حدیث کا دوسرا حصہ اس کی وضاحت کر رہا ہے، یعنی دل کا مریض ہونا کہ اس کے دو چار بال بند ہوں یا سپیٹ اس کی اوپر نیچے ہو جاتی ہو، یہ مادی مرض مراد نہیں ہے۔ وہ مرض جو انسان کو حق سے روکتی ہے اور حق کے قبول کرنے سے روکتی ہے۔ قرآن کریم کا اگر کوئی شخص مطالعہ کرے تو انبیاء سلف سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ سے پہلے انبیاء کی جتنی بھی سوانح حیات کے واقعات ہیں ان میں ایک عنصر بڑا نمایاں ان کے دشمنوں کی طرف سے، ان کے مخالفین کی طرف سے ایک نمایاں طور پر سامنے آتا ہے، وہ ہے تکبر۔ یہ جو خداوند متعال کے بھیجے ہوئے برحق حاکموں کے سامنے اکڑ جاتے تھے، ان کے اکڑنے کی سب سے بنیادی وجہ تکبر ہوتی تھی، جسے چودراہٹ کہا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری چودراہٹ اس سے زائل ہو جائے گی، وہ ہمارا ٹہکا باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ مرض اب بھی چلتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی غریب کمزور شخص جو ہے وہ بڑے شخص کو اگر آیت بھی قرآن کی پڑھ کے سنائے تو وہ بگڑ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اوہو اس نے میری بڑی اہانت کر دی ہے۔ بھائی یہ اہانت نہیں کر رہا، آپ کا دل مریض ہے، وہ حق کو قبول نہیں کر سکتا، اس کے مقابلے میں ایک بہانہ لا رہے ہو۔ اچھا آپ سے طاقتور کہے تو پھر حق ہے، آپ سے کمزور کہے تو پھر وہ باطل ہو گیا۔ حق حق ہے، چھوٹا کہے یا بڑا۔ تو انسان کو ذہنی طور پہ ہمیشہ حق کو قبول کرنے کی آمادگی رکھنی چاہیے۔ حق کسی کی ملکیت نہیں ہے، جس طرح کہ ظلم گمراہی کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ اسی طرح حق سچ جو ہے، سچائی، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی اس کی قوم ہے، نہ اس کا کوئی قبیلہ ہے۔ کمزور شخص بھی حق پہ ہو سکتا ہے، طاقتور شخص بھی حق پہ ہو سکتا ہے، کمزور شخص بھی ظالم ہو سکتا ہے، طاقتور شخص بھی ظالم ہو سکتا ہے۔ لہذا حضرت نے اس درجہ بندی میں فقر اور ناداری کو بلا اور آزمائش قرار دیا، اس سے بڑھ کر انسان کے بدن میں مرض کا پایا جانا، بدن کا مریض ہونا، اور اس سے بڑھ کر بلا یا آزمائش یا مصیبت وہ ہے دل کا مریض ہونا۔ اور پھر حضرت نے نعمتوں کی ترتیب بتائی، فرمایا کہ الا وَإِنَّ مِنَ النِّعَمِ سَعَةُ الْمَالِ، نعمتوں میں سے مال کی وسعت ہے، کسی کے پاس فراوانی مال کی، اس کی ضروریات زندگی سے زیادہ اس کے پاس مال کا ہونا، یہ ہوتی ہے فراوانی۔ وَأَفْضَلُ مِنْ سَعَةِ الْمَالِ صِحَّةُ الْبَدَنِ، اور مال کی فراوانی سے زیادہ فضیلت رکھنے والی چیز ہے بدن کا صحت والا ہونا، یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ مال کی فراوانی نعمت ہے، یقیناً نعمت ہے، لیکن اس سے زیادہ فضیلت والی نعمت ہے انسان کے بدن کا صحت مند ہونا۔ وَأَفْضَلُ مِنْ صِحَّةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ،
اور بدن کی صحت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے یہ چیز کہ انسان کا دل تقویٰ رکھتا ہو۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو مرض ہے وہ روحانی مرض ہے، کیونکہ جب نعمتوں کو حضرت نے شمار کیا تو وہاں تقویٰ، دل کا تقویٰ جو ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ بس نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ تقویٰ ہے جو کسی کے دل میں پایا جاتا ہے حضرت کی اس تقسیم کے مطابق۔ اب نعمتوں کا زوال ہمیشہ، اس پہ شاید میں 1-2 مجالس بھی پڑھ چکا ہوں کہ نعمتوں کا زوال جو ہے نا وہ بلا وجہ نہیں ہوتا۔ احادیث مبارکہ جو ہے ان کا اگر مطالعہ کریں تو 2 چیزوں کا نعمتوں کے متعلق تذکرہ آیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب نعمتوں کی ابتدا ہو تو ناشکری کر کے نعمتوں کو اپنے سے دور نہ بھگائیں، یعنی جب حق تعالیٰ کی طرف سے احسان اور نعمت آنا شروع ہو جائے، آپ اس کی ناشکری کریں گے تو نعمت سلب کر لی جائے گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ نعمت کا دوام ہو آپ کے پاس، نعمت جو ہے وہ آخر تک جائے، تو شکر کرتے رہیں اس نعمت کا۔ ناشکری سے نعمتیں جو ہیں وہ آخر تک نہیں پہنچتی۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کوئی گناہ ایسا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نعمت جو ہے حق تعالیٰ سلب کر لیتا ہے، اس کی عطا میں کچھ فرق نہیں پڑتا، اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی عطا کرنے سے۔ جب کچھ گناہ انسان سے ایسے صادر ہوتے ہیں، کچھ گفتگویں ایسی صادر ہوتی ہیں کہ جو باعث بنتی ہیں کہ انسان سے نعمت جو اس تک پہنچ رہی تھی وہ سلب کر لی جائے۔ حتیٰ کچھ کام ایسے ہیں یا کچھ بول ایسے ہیں اگر بولے جائیں تو انسان نے جو زندگی کا ایک وافر حصہ خرچ کر کے علم حاصل کیا ہوتا ہے، اس کا علم بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی اس سے سلب ہو جاتا ہے۔ علم بھی ایک نعمت ہے۔ لہذا ایک حدیث اس سلسلہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان اللہ تعالی انعم علی قوم، حق تعالیٰ جو ہے بسا اوقات کسی قوم پر نعمت عطا کرتا ہے، فلم یشکروا، وہ اس کا شکر ادا نہیں کرتے، فصارت علیہم وبالا، وہی نعمت ان پر وبال بن جاتی ہے۔ اور ابتلا قوما بالمصائب، بسا ہوتا ہے کہ کسی قوم کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، فصبر، اور وہ اس مصیبت پہ صبر کرتے ہیں، ان کے صبر کا نتیجہ حق تعالیٰ یہ قرار دیتا ہے کہ اس مصیبت کو ان کے لیے نعمت بنا دیتا ہے۔ فصارت علیہم نعم، وہی جو مصیبتیں آئی تھیں ان کے لیے نعمتیں بن جاتی ہیں۔ لہذا ہر نعمت کے لیے شکر کرنا یہ ضروری ہے، ہر نعمت کے لیے۔ اور ویسے حدیث میں ہے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا آپ ذکر کریں، آپ کو اللہ کی نعمت یاد آئے تو اس کا شکر ادا کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ اور جو اہل بیت علیہ السلام نے طریقہ شکر کا بتایا ہے کہ فوراً زمین پہ سجدہ کر کے اس کی بارگاہ میں شکر پیش کیا جائے۔ تو راوی نے پوچھا مولا اگر انسان جو ہے وہ اونٹنی یا گھوڑے پہ سوار ہو اور کوئی نعمت جو ہے اسے یاد آئے جو تو پھر کیا کرے؟ حضرت نے فرمایا کہ اتر کے زمین پہ سجدہ کرے۔ مولا وہ اگر نہیں کر سکتا، فرمایا تو پھر اسی زین پہ اپنا پیشانی رکھے اور اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرے۔ یعنی یہ شرعی طریقہ شکر کا یہ ہے کہ جب کہ اس کی نعمت انسان کو یاد آئے وہ سر پہ سجود ہو، زمین پہ سجدہ کرے
اور اس کی بارگاہ میں اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ لیکن یہ جو ہمارا پنجابی معاشرہ ہے یا بر صغیر کا معاشرہ ہے، اس کا ہوتا یہ ہے کہ فرض کرو کسی گھر بڑی شادی کے زیادہ سال گزرنے کے بعد اگر وہ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ماشاء اللہ ڈھول ڈھمکے رکھ دیے جاتے ہیں اور خوشیاں ہو رہی ہیں، کیا ہوا جی ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے، بیٹا جوان ہو گیا پھر اس کی شادی ہو رہی ہے، 1.5-2 مہینہ پہلے ڈھولک نہ رکھی جائے تو وہ شادی ہی نہیں لگتی۔ یار عجیب بات ہے، نعمت اللہ نے دی ہے، خوش شیطان کو کر رہے ہو۔ نعمت اللہ نے دی ہے نا، جن کی اولاد نہیں ہوتی، مولانا صاحب کسی بھی نمازی کو دیکھا، کسی کو بھی دیکھا یہ شکل سے شریف محسوس ہے، دعا کرنا میرے حق میں اللہ پاک مجھے بیٹا دے، اور جب ہو گیا تو خسرے گھر میں ناچ رہے ہیں، اور وہی جب جوان ہو گیا ہے تو 1.5-2 مہینہ وہ خواتین کہ جو شاید جو ہے بس اوقات ملازموں سے بات کرتے ہوئے بھی وہ سمجھتی ہیں کہ ہماری اہانت ہو رہی ہے، وہ گانے گا رہے ہوتے ہیں، ڈھولک بھی خود ہی بجا رہی ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہو رہا ہے۔ ایک بڑی دلچسپ حدیث جو ہے وہ آپ کی خدمت میں وہ تلاوت کر رہا ہوں کہ حضرت نے فرمایا کہ 2 آواز ہیں جو اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ یہ سرکار دو عالم کے الفاظ ہیں۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صوتان یبغضہم اللہ، 2 آواز ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، اللہ کے ناپسندیدہ ترین 2 آوازیں ہیں۔ ایک ہے احوال عند مصیبت، مصیبت کے وقت جو ہے وہ شور و غوغا کرنا۔ وہ اب پنجابی میں تو بڑے لمبے لمبے جملے بولے جاتے ہیں، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَمِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ، اور بانسری بجانا، مزمار کہتے ہیں بانسری کو، یہ نعمت کے وقت بانسری بجانا، اس کی آواز اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اس کی نعمت پہ لاہو لہو کے آلات استعمال کر کے خوشی کا اظہار کیا جائے۔ بہرحال ہمارے ہاں تو ایک تو یہ قرآن و سنت کی شریعت ہے اور احکام ہیں، ایک ہماری بوڑھی خواتین کی شریعت چلتی ہے اور اس کا بھی اپنا مزاج ہے۔ بہت سے دین اور مذہب کے پابند لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب شادیوں کا وقت آتا ہے تو پھر خواتین کی شریعت چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ صرف اتنا مذہب سے اظہار کرتے ہیں کہ ان کاموں کو دیکھ کے یا مجمع میں بیٹھے ہوں تو سر جھکائے بیٹھے رہتے ہیں، بس یہی ان کی اس کی نسبت جو ہے وہ مخالفت ہوتی ہے۔ تو پھر اس کی نعمت کا کفران کیا جائے تو وہ سلب نعمت بھی کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جہاں کفران آئے گا سلب نعمت، یہ اس کے اپنا فیصلہ ہے، اس کی اپنی حکمت کے تقاضے ہیں، لیکن اس کا خدشہ تو ہوتا ہے کہ وہ سلب نعمت کر لے۔ پھر اس وقت جو ہے وہ انسان صرف جو ہے وہ افسوس کے ہاتھ مل سکتا ہے اور لمبی لمبی آہیں بھر سکتا ہے، اس کے علاوہ وہاں پھر کچھ کر نہیں سکتا۔ اور اللہ کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ اس کا انسان جو ہے اللہ کا ورع اختیار کرے، یعنی اس کے حرام کاموں سے اجتناب کرے اور اس کے مقابلے میں تواضع کا اظہار کرے، فروتنی اور انکساری کا اظہار کرے۔ جب سرکار دو عالم کی فتح کی خبر جو ہے وہ حبشہ تک پہنچی تھی اور مسلمان مہاجرین وہاں پر موجود
کہ بادشاہ نے باقاعدہ پوشیدہ لباس پہنا اور زمین پہ جو ہے وہ بیٹھا بوریا بچھا کے، اور مسلمانوں کے نمائندے کو بلایا۔ جب پہنچے وہ تو انہوں نے دیکھا کہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے بادشاہ اور بوریے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کہ خیریت تو ہے، آپ نے ایسا اپنا ڈیزائن بنایا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا خوشی کی خبر ہے کہ سرکار دو عالم کو مخالفوں کے خلاف فتح ملی ہے، مجھے اطلاع ملی ہے، تو میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اور اللہ کا شکر یہ ہوتا ہے کہ جب نعمت ہو اس کی بارگاہ میں تواضع انکساری کا اظہار کیا جائے۔ اس لیے میں نے پوشیدہ لباس پہنا ہے اور اس لیے زمین پر بیٹھا ہوں۔ ظاہر ہے کہ میں جب باتیں کرتا ہوں تب کوئی آپ کو بچتی ہے، میں سوچتا ہوں کہ کوئی صحیح نمبر تعلیم کروں، مہربانی فرما کے معذرت ہے، مجھ سے فرض نہ ہوا کرے، میں بھی اپنی طرف سے تعلق کرتا ہے، میں خوشی کا پیغام آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ آپ جو ہے وہ حساب نہ رکھیں کہ جس کام کو گالیاں دینا چاہتا ہے ہم کام کو نہیں دے سکتے، موقع کو بدل سکتا ہے۔ اگر اس سے کوئی مسئلہ ہے تو جنہوں نے فرمایا ہے ان سے جا کے بات کر لیں۔ کوئی پرابلم ہے، کیونکہ ہمیں تو ہر چیز سے پرابلم ہوتا ہے نا، چلو پرابلم ہے لیکن اللہ سے بات کر لیں کہ جو ایسا کیوں آپ نے نمائندوں کو کہا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہہ دیا ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمارے خلاف تو جلغار نہ کریں، ہم تو آپ کی طرح بے بس لوگ ہیں اور پھنسے ہوئے لوگ ہیں، یعنی آپ کا وہاں پھنسنا اس سے کہیں زیادہ ہم پھنسے ہوئے ہیں، نہیں کہیں گے تو اس کے ڈنڈے بھی۔ اور فرشتے جو ہے نا بالکل رحم نہیں کرتے جب اللہ کا عذر ہوتا ہے، وہ بالکل ان کے اندر رحم نالی پھرتی ہوئی ہوتی ہے، ان کا رحم اللہ کا عذر ہی ہے۔ یہاں سے بندہ کو دعا اور دفعہ لگا سکتا ہے، لہذا خدا رہا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آج آپ نے سنا تو آج سے جو ہے آپ نے عمل کرنا شروع کر دیں، ان چیزوں کو سوچا کریں اور کوشش کیا کریں کہ ان چیزوں پہ عمل کیا جائے۔ یقیناً جو اہل بیت علیہ السلام کی اس مادن علم سے جو کچھ نکلتا ہے وہ اللہ تک لے جاتا ہے، اللہ تک لے جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ اہل بیت کے دروازے سے ہو کے گزرتا ہے، اور جو اس علم کی کان سے جو کچھ نکلتا ہے وہی وہ علم ہے جو انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ کوئی اور دنیا میں راستہ نہیں ہے جو اللہ سے ملا سکے، صرف ایک ہی راستہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے دروازے سے ہو کر گزرتا ہے۔ لہذا اس پہ وہ بلا وجہ اپنے اعصاب میں تناؤ پیدا نہ کیا کرے۔ یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ انسان اپنی غلطی کی توجیہات شروع کر دے، اپنی غلطی تسلیم کریں اور اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کریں تاکہ زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں پیدا ہوں۔ والدین آپ کے ہیں، آپ اگر انہیں الیاذ باللہ دھکے مار سے گھر سے نکال بھی دیں گے تو میرا کیا بگڑے گا؟ والدین آپ کے ہیں نا، میرے تو نہیں ہیں۔ مجھے تکلیف ہوگی میرے والدین کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تو اب میں کہوں کہ اپنے والدین کی عزت کرو، آپ اس پہ بھی جو ہے وہ آنکھیں سرخ کر لیں، آپ کے اعصاب خراب ہو جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سوچ جو ہے اس میں فتور ہے۔ آپ اتنے جو ہیں وہ جابر ہیں کہ کسی کی بات ماننا نہیں چاہتے، تو پھر آپ مخلوق کیوں بنے ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہے تو آپ کو تو بہت سی باتیں ماننی پڑیں گی اور انسانوں کی بھی ماننی پڑے گی۔ والدین کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے۔ آپ کے جذبات اس کے ساتھ چلتے ہیں یا نہیں چلتے، اور خطرناک ایٹم بم ہے والدین۔ میرا موضوع نہیں ہے، ایک جملہ صرف عرض کریں، خطرناک ایٹم بم ہے والدین۔ حدیث میں ہے کہ انسان کے والدین جنت اور جہنم ہیں، یعنی والدین سے آپ نے جو رویہ اختیار کرنا ہے اسی نے جنت بننا ہے یا اسی نے جہنم بننا ہے۔ جنت اور جہنم ہر شخص کے گھر میں ہے۔ اب وہ
والدین سے جنت لیتا ہے یا جہنم لیتا ہے، یہ ہمارا خود اپنا اختیار ہے۔ اور یہ عبادتیں اور نیکیاں یہ وہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ 3 یا 4 دفعہ یہ حدیث کہہ چکا ہوں۔ کسی شخص نے والدین میں سے کسی نے اپنی اولاد پہ ظلم کیا اور بچہ جو ہے اس کے جواب میں قہر آلود نگاہوں سے والد یا والدہ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، 40 دن کی نمازیں چھوڑ دی، ظلم کیا ہو جائے۔ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اور اگر کچھ نہیں کیا اور آپ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، بدبخت ہیں وہ اولادیں، اور شاید ان کی بدبختی کو ناپا تولا ہی نہیں جا سکتا کہ بڑھاپے میں جن کے والدین کو ڈر لگتا ہو ان سے آزاد بات کرتے ہوئے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی بدبخت ہو ہی نہیں سکتا کہ والدین اس کمزوری کی وجہ سے ڈر رہے ہوں اپنے معافی ضمیر کہنے سے، اور مہینوں وقت تلاش کرتے رہے کہ کوئی موقع بنے تو ہم یہ بات کر سکیں۔ اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ جتنا بھی انسان کو منصب والا بن جائے، جتنا وہ طاقت والا بن جائے، وہ اسی باپ کے پیشاب کے قطرہ ہی ہے، وہ اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہذا خدا را ان نعمتوں کو ضائع نہ کرے، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔